چاند اور سورج کس نے پیدا کیا ہے، اس بات کو تو عرب کے کافر بھی کہتے تھے کہ اللہ نے۔ زمین اور آسمان کس نے بنائی، عرب کے کافر بھی کہتے تھے اللہ نے۔ تمہیں تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا، اس کا جواب تو عرب کے لوگ بھی کہتے تھے اللہ نے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کافر تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے اس کو پڑھ لیا تو ہمیں اپنے 360 بتوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور لات و منات یعوذ اور نصر بد سوا یغوث یعوق نصر کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ہمارے جو فرضی خدا ہیں، یہ ہمارے فرضی جو دیوی دیوتا ہیں، یہ ہمارے فرضی جو ہمارے رب ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ کتنا آسان راستہ ہے لا الہ الا اللہ، جو آدمی پڑھنے کو جنت ہے۔ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ چابی کی تالا کھولیے اور گھر میں گھس جائیے، لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا اس کو جنت کی چابی مل گئی، یعنی وہ جب چاہے تالا کھولے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ چابی تو ہے، کی تو ہے، لیس لہ اسنان، لیکن اس کے دندانے نہیں ہیں۔ ہر چابی کے اندر دندانے ہوتے ہیں، گٹر ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر بائک کی چابی ہے، گھر کی چابی ہے، لاک، تو آپ دیکھیں گے اس چابی کے اندر گٹر ہوتے ہیں، دانے ہلکے ہلکے۔ جب تک وہ گٹر نہیں ہوگا، وہ دانے نہیں ہوں گے، لاک نہیں کھولا جائے گا، آپ کا تالا نہیں کھلے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، لیکن بغیر دندانے کی، بغیر گٹر کی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول چابی آپ نے دے دی ہے تو اس کے گٹر بھی دے دیجئے، ایسی چابی سے کیا فائدہ جس سے جنت کا لاک ہی نہ کھلے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسنان، اس کے دندان کیا ہیں، اس کے گٹر کیا ہیں؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو اور حج کرو۔ یہ ہے اس کے دندان۔ کتنا آسان ہے راستہ۔ ہم اپنی سوسائٹی پر غور کریں، ابھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ایسی آئیں گی جن سے ہم دور ہیں، اور یہ جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آدمی بیمار ہے، مریض ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، موت بالکل قریب ہے اس کی، لیکن مرنے سے پہلے اس کی زبان سے اگر آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، مرنے سے پہلے کسی کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے۔ شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہتا ہے اس وقت، بہت آسان نہیں ہے ایسے موقع پر لا الہ الا اللہ زبان سے نکل جانا، لیکن مرتے وقت، روح نکلتے وقت جس کی زبان سے آخری ورڈ، آخری کلمہ، آخری جملہ اگر یہ نکلا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی، اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا، لا الہ الا اللہ، آخری ورڈ، آخری جملہ جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا اور وہ آدمی مر گیا، کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، جنت۔ گنتے رہیے گا، کتنی چیزیں میں نے بتا دی آپ کو جنت میں جانے والا راستہ۔ میرے اندر ایک بہت بری عادت یہ ہے کہ جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو نیند کا غلبہ ہے تو میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، اندازہ لگانے کے لیے کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا۔ پہلی چیز جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان فی، دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پہلی چیز تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، آخری جملہ جس کی زبان سے یہ نکلا لا الہ الا اللہ، وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تیسری چیز لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے، اور اس کے دندانے کیا ہیں؟
نماز روزہ حج اور زکات صرف چابی سے تالا نہیں کھلے گا جب تک کہ اس چابی کے اندر گٹر اور دندانے نہیں ہوں گے. یہ تین چیزیں آپ کے سامنے بتا دی ہیں. چوتھی چیز بھی اس میں شامل کر لو, ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ بھی جنت میں جائے. یعنی جو توحید پر مرا, شرک کی حالت میں جو نہیں مرا وہ کہاں جائے گا. اب شرک کیا ہے یہ مستقل ایک لمبا چوڑا ایک ٹاپک ہے, کبھی فرصت سے سن لیجئے. ابھی صرف اتنا جان لیجئے, اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنا شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی غیر کو حاجت روا, مشکل کشا, پالنہار, رب تصور کرنا یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا دامن پھیلانا اور مانگنا یہ شرک. تو من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا, کہاں جائے گا, وہ جنت کے اندر. ایک بار اللہ کے رسول ایسے ہی مسجد میں بیٹھے اور صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے اور ایمان لائیں گے, ان لوگوں میں 70,000 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ہم سب غور کریں, کیا وہ 70,000 لوگوں میں ہم لوگ ہیں جن سے اللہ حساب نہیں لے گا, جن سے اللہ سوال نہیں کرے گا, بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دے گا؟ کون ہے بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین ہم لا یتطیرون, جو بدشگونی نہیں لیتے. بدشگونی کیسے سمجھیں؟ بدفعل نہیں لیتے ہوں گے. بدشگونی سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے آپ نے کوئی کام کیا, آج کون سا دن ہے, سیٹرڈے, کوئی کام کیا اور اس میں نقصان ہو گیا. سنڈے کو فائدہ ہوا, منڈے کو فائدہ ہوا, ٹیوزڈے کو فائدہ ہوا, ویڈنسڈے کو فائدہ ہوا, تھرسڈے کو فائدہ ہوا, فرائیڈے کو فائدہ ہوا, سیٹرڈے کو نقصان ہوا. پھر آپ نے پورے ہفتے کام کیا, فائدہ ہوا, پھر سیٹرڈے کو پھر نقصان ہوا. پھر پورے ہفتے کام کیا, فائدہ ہوا, پھر سیٹرڈے پھر نقصان ہوا. نہیں, یہ سیٹرڈے کا دن بڑا خراب دن ہے, منحوس دن ہے, اس دن ہمارے نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے. آج کے بعد ہم سیٹرڈے کو کام ہی نہیں کریں گے. اب ہم سیٹرڈے کو کام نہیں کر رہے ہیں یا ہم سوچ کے کہ نہیں یہ سنیچر کا دن, ہفتے کا دن, سیٹرڈے کا دن یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے, نقصان ہوگا. یہ ہے بدشگونی. پورے سال ہم شادی کریں گے لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے. کیوں؟ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ کا, محرم کے مہینے میں شادی کر دی اپنے بیٹے یا بیٹی کی تو گھر میں ماتم ہی ماتم رہے گا. جبکہ سب سے اچھا مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کا مہینہ چھوڑیے, لیکن اسلام کا پہلا مہینہ اور سارے اچھے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں. زمین آسمان کی تخلیق اور یہ وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی تو محرم کے مہینے میں یہ تمام چیزیں ہوئی. لیکن آدمی اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتا نہیں, محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے. یہ ہے بدشگونی, بدفعل. گاڑی چل رہی ہے اسپیڈ میں, اچانک بلی راستے سے گزر گئی, روک دی گاڑی. کیا ہوا؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا. اتنے بڑے بڑے جواری, شرابی, کبابی راستہ کاٹ رہے ہیں, یوگی سب راستے سے گزر رہے ہیں تو راستہ منحوس نہیں ہو رہا. بلی بے قصور جانور یہ گزر گیا تو راستہ روکنا. ارے گاڑی روکنا تھی تو منحوس نیتاؤں کی گزرتے تو روکنا چاہیے تھی. اب تو پتا نہیں صبح کس نیتا کا چہرہ دیکھ لیا, پتا نہیں گاڑی آگے بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. روکنا وہاں چاہیے, روک رہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ بلی کے گزر جانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے, گاڑی روک دی, 2 منٹ روکے, اس کے بعد گاڑی چلا رہے. یہ ہے بدشگونی. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے, راستے سے واپس لوٹ آئے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ بلی راستے سے گزر گئی, اب حج نہیں ہوگا, لوٹ. یہ ہے بدشگونی. عرب کے لوگ جب کوئی کاروبار کرتے تھے, کوئی بزنس کرنا چاہتے تھے تو ایک چڑیا پکڑ کے اڑاتے تھے. ایسے چڑیا پکڑی اور ایسے چھوڑ دیا. اگر وہ داہنی طرف گئی, رائٹ سائڈ گئی تو کہتے تھے ہمارا کام بن جائے گا, اچھا بزنس ہوگا, کاروبار اچھا ہوگا. اور اگر وہ بائیں طرف بھاگی تو وہ کام نہیں کرتے تھے. نہیں, یہ چڑیا الٹی طرف بائیں طرف گئی ہے, اب تو ہمارا کاروبار فیل ہو گیا. نہیں, ہم نہیں کریں گے. اس چڑیا نے بتا دیا کہ ہمیں نقصان ہے. یہ ہے بدشگونی. یہ ہے بدشگونی.
اپنے چھوٹے سے بچے کو کھیل رہا ہے، کالا دھاگا لے کر اس کی کمر پہ باندھ دیا. یہ کالا دھاگا اس کو بچائے گا نظر بد سے. یہ ہے بدشگون. یہ مائیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نہلا دھلانے کے بعد ایک کالے رنگ کا کاجل کا ٹیکا لیتی ہیں اور اپنے بچے کے سر پہ یا گال پہ کہیں لگا دیتی ہیں، کالے رنگ کا یہ اس سے کیا ہوگا؟ نظر نہیں لگے گی. یہ ہے بدشگونی. معاف کیجئے گا، صرف اتنا سا کالا ٹیکا لگا دینے سے تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے بچے پہ نظر نہیں لگے گی؟ ارے اتنا سا کالا ٹیکا کیا پورا چہرہ بھی اگر تم کالا کر دے گی تب بھی یہ کالا رنگ اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے. اپنے بچے کو نظر بد سے بچانا ہے تو صرف یہ دعا پڑھو، الحمدللہ رب العالمین سے ولا الضالین آمین، اور اس کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے بچوں کا دم کرو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام. آپ کے بچے پر نظر نہیں لگے. کالے ٹیکے بند کرو. ایسے لگا ٹیکا لگا. کتنے بچے کھیلتے ہوئے ہماری گود میں آ جاتے ہیں. یہی بہار بنگال کے اندر مولانا صاحب کے بچے نے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، گود لیا، کالا ٹیکا لگا، کاجل لگا ہوا. اس عقیدے کے ساتھ کہ کالا ٹیکا لگا دینے سے بچے پہ نظر نہیں لگے گی، غلط. 3 بار سورہ فاتحہ پڑھو، 3 بار قل اعوذ برب الفلق پڑھو، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھو، اور اپنے بچوں کو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار پہلے پڑھیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. یہ پوری سورت پڑھو. اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایک بار پڑھ لیا، اب بچے پہ دم کر دو. اس کے بعد پھر پڑھو ایسے ہی، پھر پڑھو ایسے ہی، ایسے 3 بار پڑھ کے آپ صبح دم کر دو فجر کی نماز کے بعد، اور شام کو دم کر دو عشاء کی نماز. موقع لگے تو دوپہر میں بھی دم کر دو ظہر. لیکن یہ سب کرنے کے لیے اماں کو اٹھنا پڑے گا صبح فجر میں، نماز پڑھنے کے بعد دم کرنے کے لیے. اب ان جھمیلوں سے بچنے کے لیے کچھ کٹ ملاؤں نے کہہ دیا ہے کالا ٹیکا لگا دو نظر. سچ بتا رہے ہیں یہی کٹ ملا الٹی چھری سے کاٹے جانے والے ہیں. اگر کالی چیز سے نظر رکنے والی ہوتی تو ہندو بھائی تو اتنے بڑے وہ کالی درگا ماں کا اتنا بڑا وہ لگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں، زبان نکالے ہوئے. اب دیکھیے اس کا مطلب ان کے گھر میں تو نظر ہی نہیں لگے گی. پورا اتنا بڑا رکھ لیتے ہیں، دروازے پہ لگا لیتے ہیں، زبان باہر نکلی ہوئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ ہے بدشگونی. کتنے بچوں کو دیکھتا ہوں ننگے گھومتے ہو، کالا کالا مطلب تب کیا گنڈا باندھ دیا. فلاں مولانا صاحب نے پڑھ کے دیا. ارے مولانا صاحب چوٹی باندھ لے اپنی کمر پہ. نہ ان گنڈوں سے کچھ ہونا ہے، نہ اس ٹیکے سے کچھ ہونا ہے. الذین ھم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے 70,000 لوگ. وہ کون ہوں گے؟ جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. ولا یقطعون، جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے. دگوانا سمجھتے ہیں نا؟ جانور کو داغا جاتا ہے تاکہ اس کو پہچان لیا جائے کھیت میں اس کا جانور ہے. اسی طریقے سے یہاں پر چلوانا، ہاتھ میں کچھ ٹیٹو بنوانا، مشین چلوانا، نام لکھوانا یا کوئی ٹیٹو بنوانا تاکہ وہ نشان بنا رہے، اس کو کہتے ہیں دگوانا. جو صابن سے مٹتا نہیں ہے اس کا نشان باقی رہتا ہے. جب تک آپ آپریشن نہیں کرائیں گے جب تک وہ مٹے گا نہیں. جتنے لوگوں نے اپنے جسم کو دگوایا ہے پہلی فرصت میں آپریشن کر کے اس کو دگوایا. اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہوگی. جس کے جسم کو داغا گیا ہو اور اس نے اپنے جسم پر دگوایا ہو، ایسا آدمی اگر مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز ہے. یہ بیٹھے ہیں اپنی اپنی معشوقاؤں کے نام، لڑکے اور لڑکیاں لکھ بیٹھی ہیں اپنے محبوبوں کے، کبھی یہاں لکھ لیا کبھی یہاں دگوا لیا. آپ دیکھ کچھ لوگ تیزاب سے بھی لکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ چھری سے لکھتے ہیں کاٹ کے. یہ سب دگوانے کے حکم میں شامل. شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی آدمی کا موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر ٹیٹو بنا ہوا ہے، داغ داغا ہوا ہے، تو اس شخص کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں کرنے کو
تو بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ان میں جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے. اے مدرسے کے بچوں تم لوگ بار بار اٹھ رہے ہو, جاؤ یہاں سے چلو, جس کو جانا ہو یہاں سے جاؤ, بار بار اٹھ کر ڈسٹرب مت کرو. الذین هم لا یتطیرون ولا یقطعون, اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے. اور تیسری چیز سن لیجئے, جو بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں تیسری چیز کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی فرماتے ولا یسترقون, جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے. بہت صاف لفظ موجود ہے, کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے. مولانا صاحب بخار آ گیا, اب مولانا چرچی صاحب بیٹھ پڑھ رہے ہیں, دم کر. ایک بات یاد رکھیے گا, دم کرنا جائز ہے. مسئلہ یاد رکھیے گا, کسی بیمار آدمی پر سورہ فاتحہ پڑھنا, معوذتین پڑھ کر دم کرنا, اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, یہ دعا پڑھ کر دم کرنا جائز ہے. آپ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. قرآن کی آیتیں پڑھ کر, صحیح حدیثیں پڑھ کر, جو آیات شفا اور آیات دعا اس کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے. لیکن اگر کوئی بیمار آدمی یہ بھی نہ کرایا اور اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دے کہ نہیں اسی نے بیمار کیا ہے وہی ہمیں ٹھیک کرے گا, اگر اس کی مرضی ہوگی تو ہم کیوں جائیں کسی ملا مولوی کے پاس جھاڑ پھونک کرانے. اگر وہ اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ اور زیادہ ہے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا یسترقون, جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے. جھاڑ پھونک کی آڑ میں اصل میں بہت برے برے کام ہو رہے ہیں. مردوں کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیاں بھی ملا مولویوں کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں کہ پھونک دو. ہم سمجھتے ہیں, ہمارا باپ سمجھتا ہے لڑکی کا کہ چلو قرآن ہی تو ہے, اللہ کا کلام ہے, اور پھونکنے والا تو مولانا ہے. مولانا تو فرشتہ ہوتا ہے, کوئی انسان کہاں ہوتا ہے, وہ تو فرشتہ ہوتا ہے. جس طریقے سے پردہ 10 سال کی عمر کی لڑکی کو 10 سال سے بڑی لڑکی کو جس وقت 10 سال کی ہو جائے اس کے بعد لڑکی کو اپنا چہرہ بھی چھپانا پڑے گا, اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی چھپانا پڑیں گی, اس کو پردہ کرنا پڑے گا. اور جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے ان میں ملا مولوی بھی شامل ہیں. اب لڑکی کا باپ لڑکی پر دم کر سکتا ہے, لڑکی کا بھائی لڑکی پر دم کر سکتا ہے, لڑکی کی ماں لڑکی پر دم کر سکتی ہے, لڑکی کا شوہر لڑکی پر دم کر سکتا ہے. معاف کیجیے گا مولانا چرچیز, آپ کی جوان بیٹی پر دم نہیں کر سکتا. ولا یسترقون, جھاڑ پھونک نہیں کراتے. جھاڑ پھونک اگر کوئی شخص کرتا ہے قرآن حدیث کے دائرے میں تو جائز ہے, لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کر کے یہ بھی نہ کروایا جائے تو بہتر ہے. ولا یسترقون. اور چوتھی چیز وعلی ربہم یتوکلون, اور جو اپنے رب کے اوپر پورا پورا بھروسہ اور توکل کرتے ہوں گے یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اب جنت میں جانے والے کتنے لوگ ہو گئے؟ جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائیں گے, جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, زکات دی, یعنی چاروں کام کیے, یہ جنت میں داخل ہوں گے. اور تیسری چیز من کان فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اور جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. جو بدشگونی نہیں کرتا ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. بغیر حساب و کتاب کی جانے والوں میں یہ بھی شامل ہے. اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے, اور جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے, اور جو اپنے رب کے اوپر پورا کا پورا توکل اور بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوں گے, اللہ کے علاوہ ان کا یہ اعتماد کسی اور کے اوپر نہیں گیا ہوگا, یہ بغیر حساب یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے. آئیے اور آسان طریقہ بتا دوں جنت میں جانے کا, بہت آسان. ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. تم میں سے جس نے وضو بنایا فیحسن الوضوء, اور اچھی طریقے سے وضو بنایا. ایک تو ہوتا وضو بنانا اور ایک ہوتا اچھی طریقے سے وضو بنانا. وضو بنانا کیا ہے؟ جیسے بہار میں ایک جگہ ہم جلسے میں گئے تو جو ٹوٹیاں لگی مسجد میں نل جو لگے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کر میں وضو بنا رہا تھا. جماعت بھری بہاری کا ایک آدمی بیچارہ آیا اسی گاؤں کا اور میرے پاس آ کر بیٹھ کے وہ بھی وضو بنانے لگا. ہم
ان سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب کتنی رکعت ہو گئی؟ شاید 2 ہو گئی، 2 بچی ہیں۔ 2 ہو گئی؟ ہاں۔ اب دیکھیے اس کی اللہ، اس کو دونوں مل گئے، اور میں جب تک وضو بنا کے پہنچا تو میری ایک اور بیٹھا، 2 نکل چکی تھی، 2 رہ گئی تھی۔ پوچھا کتنی ہو گئی؟ ہم نے کہا 2 ہو گئی، شاید 2 رہ گئی۔ اس نے اتنی جلدی وضو بنایا کہ جو رہ گئی تھی وہ دونوں مل گئی۔ اللہ بہتر جانے کس نے وضو بنایا کہ کیا کیا وضو، کون سا وضو بنانے والے کو جنت مل رہی ہے۔ وضو سیکھیے کیا ہے، فَيُحْسِنَ الْوُضُوء، اچھی طریقے سے وضو۔ اچھی طریقے سے وضو کیا ہے؟ آپ ایک چلو پانی لیجیے، جیسے نل پر بیٹھے تب بھی ٹوٹی کھولیے، پانی لیجیے، ٹوٹی بند کر، پانی زیادہ ضائع نہ ہو۔ 2 مد پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے۔ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، اور 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ نے کہا 2.5 کلو کا، یعنی 2.5 لیٹر میں کا آدھا کرو تو کتنا ہوا؟ 2.5 کلو، 4 مد ہے، 4 مد کا 1 سا، اور 1 سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا۔ تو آدھا سا یعنی 4 میں سے 2 مد، تو آدھا سا یعنی 2.5 کلو کا آدھا کریے تو کتنا ہوا؟ سوا لیٹر پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیتے تھے۔ سن لیجئے، یہ کہ بالٹی بھر کر وضو بنانے والوں، وضو بنانے کا ثواب تو ملے گا، لیکن 1 بالٹی پانی جو خرچ کر دی اس کا گناہ نہیں۔ سوچئے 2 سا 2.5 دولی 5 لیٹر کی ایک کٹی میں اللہ کے رسول غسل کر لیا کرتے تھے، پورا نہا لیا کرتے تھے، اور وہ بھی غسل جنابت، ناپاکی والا غسل کر لیتے تھے۔ مولانا صاحب اتنے میں تمہارے پیر بھی نہیں دھلیں گے، غسل خانے میں جاتے ہی پہلے ٹوٹی کھول کے اپنا باتھ روم صاف کرتے، اتنا پانی تو ہم غسل خانے کو صاف کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ ایک چیز کا حساب ہوگا، پانی کی قدر ان سے پوچھو جس ملکوں میں پانی بڑی مشکل ہے، ان سے پوچھو، ان سے راجستھان کے علاقے میں جہاں گرمی بہت پڑتی ہے اور ریگستانی علاقہ ہے، ان لوگوں سے پوچھو، پہاڑی علاقوں پر جہاں پانی پہنچتا نہیں ہے ان سے پوچھو پانی کی قدر۔ یہ بولا یا لوٹا ہے، پلٹا، یہ پانی لیا، اب اس کو ایسے ملے، یہ اچھی طریقے سے وضو کرنا۔ یہ ہوا؟ ابھی نہیں ہوا۔ اب یہ انگلیاں اس میں ڈالی، ایسے یہ والی انگلیاں ادھر اور یہ والی انگلیاں ادھر، یہ پھر دوسری بار لیجیے، پھر ایسے کیجیے، پھر ایسے کریے، پھر تیسری بار پانی لیجیے، پھر ایسے کیجیے۔ اب آئیے پھر 1 چلو پانی لیجیے، آدھا پانی منہ میں، آدھا، اور آدھا بچے پھر ناک میں چڑھائیں۔ جس حدیث میں یہ آیا 3 بار کلا کرو، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالو۔ بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ 1 ہی چلو پانی لینا ہے، آدھا منہ میں۔ اب شروع میں تھوڑی سی عادت نہیں بنے گی، کبھی پورا ہی چلا جائے گا، کیونکہ ابھی تک عادت نہیں ہے آپ کو۔ آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں۔ اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو رگڑیے، اور بائیں ہاتھ کے یہ انگوٹھا اور یہ والی انگلی یہ ناک میں ڈالیے ایسے، اور اس کے بعد ناک سے نکالنے کے بعد جو آدھا پانی منہ میں تھا اس کا کلا کیجیے، پانی منہ میں اس کو نیچے ڈالیے، اور یہ انگوٹھے سے بائیں ناک کا نتنا پکڑیے، ایسے دبائیے، اور ناک جھاڑیے کس کے۔ ہم زیادہ زور سے نہیں بول کریں گے، نہیں تو پتہ چلا یہاں اصلی کے یہی ٹپک جائے۔ ایسے کر کے جھاڑیے، پھر اس انگلی سے آپ یہ پکڑ کے دبائیے ایسے، پھر جھاڑیے، اور پھر دونوں ہاتھ سے پکڑ کے اس کو صاف کریے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ابھی تو پیر تک ہم پہنچے بھی نہیں ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے ہاتھ دھلنے تک اور کلا اور ناک میں پانی ڈالنے تک کتنے لوگ عمل کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ اس کا مطلب ہمارا وضو بھی ابھی صحیح نہیں ہے۔ نماز کا نمبر تو ابھی 1 بار ہوا، ایسے ہی دوبارہ پھر پانی لینا ہے، اور پھر آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھانا ہے، اور پھر وہی دہرانا ہے، پھر تیسری بار آدھا منہ میں آدھا ناک میں، اور پھر یہی کرنا۔ اب آیا نمبر چہرے کا۔ اب دیکھیے، نہیں ابھی ہاں چہرے کا۔ چلو پانی لیا اور ایسے لے کے چلو ایک ہی بھرنا ہے۔ بہت سے لوگ نل کی ٹوٹی میں دونوں ہاتھ لے کر ڈھونڈتے ہیں، پانی کا ضیاع ہے، پانی کی بربادی۔ پانی ایک ہی چلو لینا ہے، اور اس 1 چلو پانی کو لے کر ایسے ایسے کریے، پھر لیجیے، پھر ایسے کریے، مطلب کانوں کی لو تک، اور جب 3 بار ایسے کر لیں پھر 1 چلو پانی الگ لیجیے۔ 3 بار منہ ہو گیا، اب 1 چلو پانی لے کر اس کو دونوں ہاتھوں پر ایسے ڈال کر ایسے کر کے اپنی داڑھی میں ایسے، جس کی داڑھی ہو ایسے ایسے، جس کی داڑھی ہوگی وہ کرے۔ چکنے چپاٹ لیڈیز چہرے والی تھوڑی کر پائیں گے،
پیچھے وہ بیچارے نہیں لیں گے، داڑھی نہیں ہے تو کیا کریں؟ جس کی داڑھی ہے وہ، یہ ہے آپ کا صاحب تقریر کہاں کر رہے ہیں؟ یہ مسئلے اتنا ضروری ہے، جلسے بہت اونچے، لمبی چوڑی تقریریں بہت سن چکے ہیں آپ۔ 20 سال سے تقریریں کرنے آ رہا ہوں، اگر ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو 20 سال کی جلسے نماز اور عادی بنانے کے لیے ہوتے ہیں عبادت کا۔ اگر ان جلسوں سے ہماری عبادتیں ویسی کی ویسی ہو رہی ہیں تو ان جلسوں کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جب ہمارا وضو صحیح نہیں ہے۔ اور کل انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو نماز کے ٹاپک پر، آج یہ بتا رہا ہوں جنتی کون، اور کل نماز کے ٹاپک پر اذان کیوں دی جاتی ہے کل یہ بتاؤں گا، ظہر میں 4 رکعت کیوں ہے کل یہ بتاؤں گا، فجر میں 2 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا، مغرب میں 3 رکعت کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتاؤں گا، مغرب اور عشاء کی اور فجر کی نماز میں زور سے کیوں پڑھا جاتا ہے، امام زور سے تلاوت کیوں کرتا ہے، ظہر میں اور عصر میں آہستہ کیوں پڑھتا ہے، کل کی تقریر دوسرے حساب سے ہوگی نماز ہی پر، لیکن یہ بتایا جائے گا کہ زور سے قرأت کیوں کی جاتی ہے اور آہستہ کیوں کی جاتی ہے، ظہر میں 4 کیوں ہیں اور عصر میں 4 کیوں ہیں اور عشاء میں 4 کیوں ہیں، اور فجر جو سب سے اہم نماز ہے جس کو اٹھنا مشکل ہے اس میں 2 ہی کیوں ہیں۔ تو یہ وضو اب 3 بار چہرہ ہو گیا، اب یہ ہاتھ ایسے لیجیے 1 چلو پانی بس، اور اسی کو آپ چڑھا لیجیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسے کرو گے تو گناہ اوپر چڑھ جائے گا، اپنی عقل سے مت دوڑاؤ ساری خرافات ہیں، پانی لیا اور ایسے کرو، اور اس ہاتھ سے ایسے ایسے یہ کوہنی تک آپ دھلیے، پھر لیجیے، پھر کوہنی تک دھلیے، پھر اسی داہنے ہاتھ میں 1 چلو پانی بھر کر پھر الٹے ہاتھ پر ایسے ایسے کیجیے، پھر لیجیے، پھر کیجیے، اور اس کے بعد میں 1 بار پانی لیا چلو میں 1 ہی چلو پانی، پھر لے کر پھر آپ کو ایسے کر کے یہ ایسے کر کے یہ کرنا ہے۔ سنیے مسا یہاں تک لائیے جہاں پر سر پر تکیہ رکھتے ہیں آپ، یہاں تک، جس کو ہم لوگ گدی بولتے ہیں، یہاں تک لائیے ہاتھ بالکل ایسے ہی، اور اس کو پوری طریقے سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جو ہپی کٹ بال کرتے ہیں، جو شاہ رخ خان بنے ہوئے ہیں، ہم کیا ان کے نام لیں، جو ہجڑے بنے ہوئے ہیں، ہم تو یہ جملہ استعمال کریں گے، جس کو برا لگتا ہو وہ لگے اور کل نہ آئے، جو آج کل بالکل لمبے لمبے بال رکھ کر بنے ہوئے ہیں، بال دیکھیں نا آپ کیسے کٹ رہے ہیں، یہاں سے بالکل مشین چل رہی ہے، یہاں سے چل رہی ہے، یہاں پر یہاں سے ٹکلا، یہاں سے ٹکلا، یہاں سے ٹکلا، بال یہاں پر ہے، قسم خدا کی ایسا لگتا ہے کہ بال کون سے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سور کٹ بال، سور کٹ بال، یہ لوگ رکھ رہے ہیں، یہ تو کیا ہے سر کا مسا، اور پھر یہاں سے واپس لائیے، اب آپ کا سر کا مسا ہو گیا، اور زور سے کرنا ہے، بال بگڑ جانے دو، ارے ہمارے بھی بگڑ گئے ہیں، ہم بھی تو کنگھی کر کے آئے، آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیے، یہ لیا یہاں سے لے کے ایسے، پھر یہاں سے واپس لائیے، یہ اب اس کے بعد دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی دونوں انگلیوں کو کان میں ڈالیے اور کان میں آپ پھیرتے چلے جائیے، آپ کی انگلی اپنے آپ گھومتی رہے گی، کیوں؟ اس میں وہ گڈھے بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ جب آپ ایسے کریں گے، ایسے چلائیں گے تو سب اس کی جو نالیاں بنی ہوئی ہیں اس میں جاتا رہے گا، یہ کرنے کے بعد ایسے دیکھیے، یہ کر لیا، اور یہ 2 انگوٹھے، یہ دیکھیے، یہ غور سے اس وقت خرگوش میں سمجھنا ہم، یہ 2 انگوٹھے جو ابھی یہاں کرنے کے بعد یہ ہے آپ کا سر کا مسا، ایمانداری کے ساتھ بتائیے ایسا لے ہے نماز پڑھنے کے لیے 900 کھا کے دلی چلی آج کل، اب اس کے بعد میں آئیے پانی کے لیے پیر دھلنے کا، پیر دھلنے کا بڑا عجیب مسئلہ ہے، 3 بار کیسے دھلا جائے گا، چلو بھر پانی لے کر تو نہیں دھلا جائے گا، تو آپ کے پاس جو لوٹا ہو تو وہ اس میں تھوڑا سا پیر میں الٹ کر یہ کر ایسے، اور پھر یہ انگلی ایسے، ایک انگلی، اب ہم موجے پہنے ہیں اس لیے ایک انگلی کو جیسے ہم ہاتھ میں کیا تھا ایسے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں خشک نہ رہ جائے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیجیے، پھر ایسے ایسے 3 بار یہ اور 3 بار یہ، دونوں پیر کم سے کم یہاں تک ٹخنے تک یہاں تک دھلنا ہے، زیادہ اگر آپ دھل لیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہے آپ کا وضو جس کو کہتے ہیں فیحسن الوضو، اچھی طریقے سے۔ اب حدیث سنیے، ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضو ثم یقول، تم میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد کھڑا ہو گیا، وضو بنا کر فارغ ہوا، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جس نے وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی، الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس آدمی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اچھی طریقے سے وضو بنا کر دعا مانگنے والا، دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ ہے جنت۔
موبائل میں 2 GB خرچ کر کے جہنم کما رہے ہو، پیسہ خرچ کر کے وہ جہنم لے لیتے ہو، لیکن جنت فری میں مل رہی ہے۔ یہ ہو گیا وضو۔ اور وضو بنانے کے بعد جس نے دعا پڑھی اور دعا بیٹھ رہا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے آگے چل کے موجی نہ وہ وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو، اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا، بہت سے لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث میں اتنی ہی دعا بتائی جتنی میں نے پڑھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر اتنی دعا پڑھتے ہیں تب بھی کافی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، مسلم کی ہے، ترمذی کے اندر الفاظ کی زیادتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے جنت کا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب سنیے، وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک اور حدیث اسی میں جوڑ دیتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال میں نے جنت کا دورہ کیا، اے بلال مجھے جنت دکھائی گئی، اے بلال جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جبریل نے جنت کا معائنہ کرایا، مجھے جنت دکھائی تو میں نے جنت دیکھی، جنت کے اندر ہم نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، اے بلال جنت کے اندر میں نے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی اللہ نے مجھے پیش کی یہ بتا دیا ہے، مجھے اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات باخبر کر دیا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ اے بلال ایسا عمل بتاؤ جو تم دنیا میں کرتے ہو اور اللہ نے اس عمل کے بدلے میں تمہیں جنت دے دی۔ تو جانتے ہو حضرت بلال نے کون سا عمل بتایا؟ ہائے اللہ کے رسول ویسے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی عمل میرا زیادہ ہو، جو سب کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، جتنا سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل شاید ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ فرمایا کیا؟ بلال بتاؤ کیا؟ فرمایا اے اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، میں بنا وضو کے کبھی نہیں رہتا۔ اے اللہ کے رسول جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میں پیشاب و پائخانے سے فارغ ہوتا ہوں، جب بھی میں سو کر اٹھتا ہوں، یا جب بھی میرا کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اے اللہ کے نبی پھر میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 4 6 8 رکعت جتنی اللہ مجھے طاقت دیتا ہے میں ضرور پڑھ لیتا ہوں، یعنی میں وضو بنا کر 2 4 نفل نماز تحیت الوضو میں ضرور ادا کر لیتا ہوں۔ پہلی چیز میں بنا وضو کے نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں، اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں 2 رکعت کم سے کم تحیت الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس 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 اے بلال یہی تیرا وہ عمل ہے جو تجھے جنت کے اندر لے گئے۔ پتہ چلا کہ باوضو رہنا اور جب بھی وضو بنایا جائے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لینا، یہ بھی جنت میں جانے والا ہے۔ ہم آئے ہی ہیں اس دنیا میں جنت کمانے کے لیے، ورنہ جو عمل کر کے نہیں مرتا وہ گولیوں سے مر جاتا ہے۔ دیکھ لو کل پھر مرڈر ہوا رات میں 3 بجے، 20 سال سے سب سے زیادہ تقریریں میری قتل پر وہی معظم پور، ہاڑو چک اور نارائن پور والے علاقے میں۔ کیا فرق پڑا ہے؟ آپ ایمانداری کے ساتھ بتا دیجیے، تقریروں کا کوئی اثر ہوا ہے؟ جلسہ چاہیے مولانا جرجیت صاحب کا، کوئی اور مولانا نہیں چلے گا، جرجیت صاحب ہر حال میں چاہیے۔ اور جرجیت صاحب کی 20 سال کی تقریروں کا اثر دیکھو، نہ قتل بند ہو رہا ہے، نہ جرائم بند ہو رہے ہیں، نہ کیرم بورڈ بند ہو رہا ہے، نہ گالی گلوچ، نہ شراب نوشی، نہ سود، نہ بیاج، کوئی کمی اس میں نہیں آ رہی۔ ہم اور آپ سب اس دنیا میں، اسی لیے میں نے کہا کل کا بھروسہ نہیں۔ 16 سال کا 19 سال کا آدمی ابھی اس بیچارے نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ اچھا تھا یا برا، اچھے اور برے کا فیصلہ تو میرے بھائیوں صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یاد کرو اس جنگ کو جس میں ایک کافر
कई मुसलमान सहाबा को कत्ल कर चुका है। और जब एक सहाबी उसके पास पहुंच गए और उसको मारने के लिए तलवार उठाई, क्योंकि वो कई लोगों को मार चुका था, जब सहाबी ने उसके पेट में तलवार मारना चाहिए, मौका अच्छा था, तो उसने फौरन तलवार फेंक दी और कहने लगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो मैंने तलवार फेंक दी, कलमा पढ़ लिया, अब मुझे मत मारो, मैं मुसलमान हूँ, मैं सहाबी, मैं इस्लाम ला चुका हूँ। उस सहाबी ने तलवार रोक ली और रोकने के बाद कुछ सोचने लगा, कुछ सोचा और सोचने के बाद उठा कर तलवार मार दी। जंग खत्म होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के रसूल उसने कई लोगों को मारा, जब मारते मारते हमारे करीब आया और मैंने तलवार उसके ऊपर उठाई तो उसने फौरन कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने तलवार फेंक दी थी, कहने लगा कि मैं इस्लाम ले आया, मुझे मत मारो, मैंने रोक लिया तलवार, लेकिन उसके बाद फिर मैंने तलवार मार दी, क्योंकि मैंने जान लिया था कि वो मौत के डर से कह रहा है। उसने देख लिया कि तलवार मेरे हाथ में, वो मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिमा कतलहू, तुमने उसको लिमा कतलतहू, तुमने उसको कत्ल क्यों किया? जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो तुमने उसको कत्ल क्यों किया? इस सहाबी ने जवाब दिया आय अल्लाह के नबी, वो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा था। उसने जब देख लिया कि मेरे हाथ में तलवार है और यह आदमी मुझे बिल्कुल मारने के डर पे है, तब उसने मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ लिया, इसलिए मैंने उसको मार दिया। फरमाया अशक़क़त क़ल्बहू, उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा या अल्लाह के डर से कलमा पढ़ा, ये तुझे कैसे पता चला? क्या तूने उसके दिल को चीर कर देख लिया था? क्या तू उसके दिल में घुसा हुआ था? तुझे कैसे पता चला कि उसने मौत के डर से पढ़ा है या अल्लाह के डर से? कल कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? कल कयामत के दिन ये कलमा जब आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इसकी ज़बान से ये कलमा निकलते हुए आएगा तो तू इस कलमे को कल क्या जवाब देगा? कयामत के दिन तू इस कलमे को क्या जवाब देगा? इस कलमे की गर्दन का हाथ तेरे गिरबान पर होगा तो इस कलमे को कल कयामत के दिन क्या जवाब देगा? मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि किसी भी कलमा को मुसलमान को मारना, किसी मुसलमान को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। उस कयामत के दिन जिस आदमी को कत्ल किया गया है, मकतूल जिसको कत्ल किया गया है, कयामत के दिन अपने कातिल को ढूंढेगा, इधर उधर पूरे मैदाने महशर में ढूंढता फिरेगा। जब कातिल उसको नजर आ जाएगा तो ये उसके सर के बाल पकड़कर उसको खींचते हुए लाएगा और सीधे लाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने लाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे ये क्या है? वो कहेगा आय अल्लाह, ये मेरा, इसको मैं खींच कर तेरे दरबार में लाया हूँ। आए मेरे परवरदिगार, आय अल्लाह सल हाज़ा लिमा कतलनी, आज तू इससे सवाल करके इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था? आज इससे तू सवाल कर इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? आज इससे तू पूछ इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? मुझे कत्ल करने के बाद मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को यतीम किया था, इससे पूछ के मेरी बीवी का क्या कसूर था जो तूने उसको बेवा कर दिया? इससे पूछ के मेरे बच्चों का क्या कसूर था कि तूने उसको यतीम कर दिया? इससे पूछ कि मेरी बाप का, मेरी माँ का क्या कसूर था कि तूने उससे उसकी औलाद छीन ली? वो रोते रहे। पूछ इससे, हाय अल्लाह ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा, आज तेरे सवाल का जवाब देगा। सल हाज़ा लिमा कतलनी, इससे पूछ कि इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था, इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था? इस हदीस में होते हुए कितना बड़ा दिल और कितना बड़ा कलेजा है कातिलों का, ये सोचकर कि एक दिन उनको भी मरना है, ये सोचकर उनके दिल कैसे नहीं रहेगा। हाँ, यही वो अमल है जिसने तुम्हें जन्नत के करीब कर दिया है। और जब भी वुज़ू, याद रखिएगा, वुज़ू उन्हीं चीजों से टूटता है जिन चीजों को अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया है। मा अखरज मिनस सबीलैन, पेशाब और पायखाने के रास्ते से किसी भी चीज के निकलने से वुज़ू टूट जाता है। पेशाब करने से भी वुज़ू टूट जाता है, लेटरिन करने से भी वुज़ू टूट जाता है, हवा के खारिज हो जाने से वुज़ू टूट जाता है। इसी तरीके से गहरी नींद
सो जाने से, सोकर उठने से वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से कै आ जाए, उल्टी आ जाए, उससे वुजू टूट जाता है। इसी तरीके से आपकी नाक के नक्सीर टूट जाए तो उससे वुजू टूट जाता है। इसके अलावा और चीजों से वुजू नहीं टूटा, अगरचे वो गुनाही। मसलन कोई पूछता है कि मौलाना साहब मैं वुजू बना के आया लेकिन नमाज खड़ी होने में थोड़ा टाइम है, अगर वुजू की हालत में बीड़ी पी लूं तो वुजू टूट जाएगा या नहीं? तो सुन लो, बीड़ी पीने से वुजू नहीं टूटा, सिगरेट पीने से वुजू नहीं टूटा, लेकिन बीड़ी और सिगरेट के पीने का गुनाह आपको। और बात खुलकर कह दूं, शराब पीने से भी वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, शराब पीने के बाद नशा इतना आया कि आपको होश ही नहीं है, तब आपका वुजू टूट जाएगा, क्योंकि अब आपको होश नहीं है। वुजू आपका तब टूटेगा, लेकिन शराब पीने से वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन शराब पीने का गुनाह पड़ेगा। इससे भी ज्यादा खुल के कह दूं, माँ बहन की गालियां जो लोग दे देते हैं वुजू की हालत में, गाली देने से भी वुजू नहीं टूटेगा, क्योंकि शरीयत ने वुजू टूटने की जो शराइत बताई है उनमें गाली देना शामिल नहीं है। गाली देने से भी वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन गाली देने का गुनाह पड़ेगा। हाँ, ऊंट का गोश्त खाने से वुजू, सारी कोई भी चीज खाइए, किसी भी चीज के खाने से वुजू नहीं टूटेगा, लेकिन ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाएगा। क्यों टूटेगा मसलत नहीं मालूम, लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है, शारहीन हदीस ने लिखा है, चूंकि ऊंट बहुत गर्म होता है और गर्म चीज खाने के बाद उसकी गर्मी को खत्म करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वुजू बताया है। लेकिन ये मसला ऐसे ही लोगों ने बता दी है, इसकी कोई दलील नहीं है। जहां तक मेरा अपना नाक़िस इल्म का तकाजा है, मैं कह सकता हूँ कि वुजू की टूटने की शायद ये वजह हो सकती है कि ऊँटों के ऊपर जिन्नात का साया, ऊँट के ऊपर अक्सर जिन्नात का साया ज्यादा होता है और जिन्नात आग से पैदा होता है, इसलिए आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ऊंट को खाकर, उसका गोश्त खाकर कहीं ऊंट के ऊपर जो सवार जिन्नात, उसका असर आपके ऊपर ना आ जाए, इसलिए उस जिन्नात के असर को खत्म करने के लिए वुजू की जरूरत है। वुजू बना देंगे तो असर खत्म हो जाएगा, शायद इसलिए वुजू बताया हो। लेकिन वजह कुछ भी हो, सच ये है कि ऊंट का गोश्त खाने से वुजू, हमें वुजू बनाना है ऊंट का गोश्त खाकर। मसलन हम बावुजू हैं, किसी ने ऊंट का गोश्त दे दिया, हमने खा लिया, अब हमारा वुजू नहीं रहा, अब हमें नमाज पढ़ना है तो वुजू बनाना पड़ेगा। मसलहत कुछ भी हो, हमें ये हुक्म मानना है, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो ये मुर्गी खाइए, बकरी खाइए, गाय खाइए, भैंस खाइए, जितने हलाल जानवर खाइए, बावुजू हैं, आपका वुजू नहीं टूटेगा। लेकिन ऊंट का गोश्त खाएंगे, उसके बाद वुजू आपका टूट जाएगा। और चीजों से वुजू नहीं टूटेगा। गाली आप दे रहे हैं, नहीं टूटेगा वुजू, लेकिन हाँ गाली देने का गुनाह पड़ेगा। अब सवाल ये कि हमने किसी को गाली दी, तेरी माँ का, तेरी गाली देने के बाद वुजू है, अब हम नमाज पढ़ने जाएं, मौलाना साहब गाली दी तो आप क्या करोगे? गाली दोबारा वुजू बनाओगे? तो वो जाने लगा तो हज़रत उमर फारूक अपनी बीवी की सब सुनने के बाद निकल गए, तो देखा कि वो जा रहा है, इधर आओ, तुम तो मेरे पास आए थे। जी बोलो, क्या काम है? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे काम बताओ, किसी काम से आए थे ना? आया था, लेकिन वो आपके बस में नहीं है, वो आपकी ताकत से दूर जा चुका है। हज़रत उमर ने कहा, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, बताओ ना क्या काम है? कुछ नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे। अरे बताता क्यों नहीं? पहले से कह रहा कर नहीं पाएंगे। कहा, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था कि वो हमें सब सुस्त कहती है, उल्टा सीधा बोलती है। मैं सोच रहा था कि आपको शिकायत करूं, यहाँ आता हूँ तो सुन रहा हूँ कि आपकी बीवी खुद आपको सब सुस्त कह रही है। आप गर्दन डाले बैठे थे, आप कुछ बोल ही रहे। जो आदमी अपनी बीवी की सुन रहा हो और उसके आगे कुछ नहीं बोल रहा हो, तो मेरा क्या इलाज करेगा? हज़रत उमर फारूक ने यही हदीस सुनाई कि तुम्हें मालूम है, और पिछली से पैदा है और पिछली टेढ़ी होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुमने उसको सीधा करने की कोशिश की तो टूट जाएंगे, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। अरे यार, औरतें इतना काम करती है, मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ी सी डांट तो क्या हुआ? ये बताओ, खाना बनाना औरत का हक है? का नहीं, अब बना देती है। रोटी पकाना औरत का हक है? का नहीं, लेकिन वो पका देती है। बच्चा पैदा करके दूध पिलाना औरत का हक नहीं है, ये बाप की जिम्मेदारी है, कहीं से दूध पिलवाए, लेकिन वो पिला देती है। बच्चा पेशाब और पायखाना और लैट्रिन कर ले तो बीवी का हक नहीं है कि वो उसको साफ करे, क्योंकि बच्चा बाप का है। लैट्रिन, पेशाब, पायखाना, उसके कपड़े धोने की जिम्मेदारी बाप की है, लेकिन वो कर देती है। यार, हमारे लिए जब अल्लाह ने उसके दिल में इतनी रहमत डाल दी है, वो हमारे काम भी कर रही है, खाना बना देती है, रोटी बना देती है, घर मकान साफ कर देती है, बच्चों को नहला धुला देती है, उसको दूध पिला देती है। अगर दो चार डांट हम सुन ले तो क्या चला जाएगा? घर बनाओ, घर बना के चलो। अच्छा,
मैं तो ये बताऊंगा ही नहीं अपनी बीवी को, अगर ये बता दिया तो आज के बाद रोटी भी हमी को पकाना पड़ेगी, खाना हमी को पकाना पड़ेगा, उनको तो रोटी गिरी चल के। तो मेरे भाइयों, औरतों की जिम्मेदारी को कुछ चीजें होती हैं, लेकिन उसका हल बताया कि ये फितरत है औरत की, और एक में नहीं सब में पाई जाती है। पूरी जिंदगी आप उसको ऐशो आराम दें। एक मर्तबा अगर कभी आपको जो पहले महीने की तनख्वाह मिली और उसके ख्वाहिश के मुताबिक सामान नहीं आया, तुम्हारे घर में जब से आई हूँ ऐसी तो रहती हूँ, कब तुमने किया हमारा ख्याल? जब रात में मिलने आना होता तो फिर सबसे ज्यादा आपको सुना डालेंगे दुनिया भर के तमाम बातें। की फितरत है, क्या किया? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि पिछली से हजरत मुआविया कुशैरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं, उनके बाप कहते हैं कि सअला रजुल, एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मा हक़्क़ु ज़ौजा, मेरी बीवी के मेरे ऊपर क्या हक है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजहा वला तुक़ब्बिह वला तहजुब इल्ला फिल बैत। ये 3-4 चीजें औरतों के बारे में बताई। तुम बीवी का हक पूछते हो क्या है? सुनो, पहला हक यह है कि तुतइमहा इज़ा तइमता, जब तुम खाना खाओ तो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम खाओ तो अपनी बीवी को खिलाओ। व तक्सूहा इज़ा तसैता, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जींस पहनो बीवी को भी जींस पहनाओ, मतलब जिस क्वालिटी का कपड़ा तुम पहन रहे हो उसी क्वालिटी का कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। जो तुम खा रहे हो वो बीवी को खिलाओ, जो तुम पहन रहे हो वो अपनी बीवी को पहनाओ। और तीसरा हक बीवी का यह वला तज़रिबिल वजह, तुम उसके चेहरे पर कभी थप्पड़ मत मारना। कभी कभी गलतियां कर जाए या तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुला ले तो उनके चेहरे पर मत मारना। चेहरे का मतलब ये नहीं है कि दूसरी जगहों पे जितना चाहो मारो, नहीं। हाँ, अगर वो दूसरे को बिस्तर पे बुला रही है तब मार सकते हो, वो भी चेहरे को छोड़कर दूसरी जगह, और वो भी हल्की मार। 3 चीजें। वला तुक़ब्बिह, और चौथा हक बीवी का यह है कि तुम उसको बुरा भला नहीं कहो, उसको उल्टा सीधा नहीं बोलोगे। तेरे बाप ने क्या दे दिया, चली आई चुड़ैल करके हट। उसके खानदान को बुरा कहो, उसके घर वालों को बुरा कहो, उसको बुरा भला कहो, नहीं। वला तुक़ब्बिह, उसको बुरा भला मत कहो। और मियां बीवी में तकरार हो ही जाती है, कभी कभी लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। फरमाया कि अगर तुम्हें अपनी बीवी को अलग भी करना पड़े, अपनी बीवी को दूर करना पड़े अपने से, तो वला तहजुर इल्ला फिल बैत, तो घर से बाहर मत निकालना, तुम अपना बिस्तर अलग कर देना, लेकिन अपनी बीवी को रखना अपने घर ही में, भले ही बिस्तर अलग कर लेना, कमरा बदल लेना, लेकिन अपने घर से तुम उसको बाहर मत निकालना, अपने घर से उसको दूर मत करना। क्योंकि शैतान तो यही चाहता ही है, अगर मियाँ बीवी एक साथ रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद दोनों से एक दूसरे से दूर ही जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को एक दूसरे की जरूरत है, और बिना एक दूसरे की कोई रह नहीं सकता है। ये फितरत अल्लाह ताला ने ऐसी रखी, इसलिए फरमाया कि वला तहजुर इल्ला फिल बैत, उसको घर से बाहर मत निकालना, अगर अलग भी करना पड़े, छोड़ना पड़े तो घर ही में उसको छोड़ना। ये जिम्मेदारी है औरतों की तारीफ से। और 5वीं चीज आखिरी, कि हम तुम्हारे दरमियान एक चीज छोड़ रहे हैं, जब तक तुम इसको पकड़े रहो तो कभी गुमराह नहीं होगी। वो क्या है? अल्लाह की किताब। ये कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो। कुरान जो पढ़ेगा वो हदीस अपने आप पढ़ेगा। कुरान पर आप अमल कर ही नहीं सकते जब तक कि हदीस न पढ़े। कुरान ने कहा इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, सारे मुर्दे तुम्हारे ऊपर हराम है। तो क्या आप मछली भी छोड़ दोगे? क्या आप टिड्डी भी छोड़ दोगे? नहीं, ये आपको हदीस बताएगी कि सारे मुर्दे हराम है, लेकिन अल्लाह ताला ने मछली और टिड्डी 2 मुर्दे हलाल भी किए हैं। अल्लाह ने कहा है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम, सब खून तुम्हारे ऊपर हराम है। तो क्या सारा खून हराम है? नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-कबितु वत्तिहाल, कलेजी और तिल्ली, ये 2 चीजें तुम्हारे लिए जानवर की हलाल है। कलेजी भी खून होता है और तिल्ली भी खून होता है। तो कुरान जब तुम पढ़ोगे तो कुरान को समझने के लिए हदीस पढ़ोगे, यानी कुरान और हदीस दोनों को मजबूती से पकड़े रहना। इन दोनों को छोड़ा बर्बाद हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। आए खुदा, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना। लेकिन इतनी दुआ काफी नहीं है, उसको आगे ये भी कहना चाहिए कि जब भी उसका खात्मा हो तो ईमान करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिल-ख़वातीम, अमाल का दारोमदार तो आखिरी उम्र तक है। बुखारी शरीफ के अंदर उस सहाबी का एक वाक़या आज भी मौजूद है
جو बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे थे जंग ओहद के अंदर। हदीस की किताब तो ये भी कहती है कि सबसे पहला तीर उन्होंने ही चलाया, काफिरों में वही घुसे, सफों को काफिरों की उन्होंने ही चीर दिया, बहुत बहादुरी से लड़े। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल देखो कितनी अच्छी तरीके से ये लड़ रहे हैं, कितनी बहादुरी से जंग कर रहे हैं, इनके लिए तो खुशखबरी है कि जन्नती है। कितनी हिम्मत से अकेला आदमी सफों को चीरते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, लेकिन है तो जहन्नमी। इस जुमले पर गौर कीजिए। वो सहाबी जिन्होंने एक वक्त की नमाज न छोड़ी, वो सहाबी जो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते रहे, वो सहाबी जिन्होंने फजर की नमाज की पहली तकबीर न छोड़ी हो और जंग में लड़ रहे हैं, बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं लड़ रहे हैं तो क्या हुआ, है तो जहन्नम। इस सहाबी ने देखा सुना तो वो तजस्सुस करने लगे। देखें अल्लाह के रसूल इतने अच्छे सहाबी को जहन्नमी कह रहे हैं, बात क्या है। उसका पीछा किया, आगे बढ़े, चुपके से देख रहे हैं कि आखिर इतना मेहनत करने वाला और जंग में लड़ने वाला ये जहन्नमी कैसे। क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ये जख्मों से चूर हो गए, तीर लगे हुए हैं इनके सीने में, जख्मी पड़े हैं, और जब जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके, तो इन्होंने तलवार को जमीन पे गाड़ा और अपना सीना उस तलवार के ऊपर रखकर अपना वजन उसके ऊपर डालकर खुदकुशी कर। ये सहाबी जब अपनी आंख से देखते हैं कि इस सहाबी ने खुदकुशी कर ली, तो लौट कर अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुखारी शरीफ के हदीस के बाद अल्लाह के नबी ने कहा, तुम तो पहले ही से मुसलमान हो, तुम तो पहले ही से इस्लाम लाए हो, फिर आज अचानक कलमा पढ़ने की जरूरत। कहा अल्लाह के रसूल, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिसको जहन्नमी कहा, मैंने आज उसको अपनी आंखों से जिंदगी भर नेक अमल करने वाले, जिंदगी भर नमाज पढ़ने वाला, जिंदगी भर तहज्जुद पढ़ने वाला, जिंदगी भर फजर की नमाज बाजमात पढ़ने वाला, जिहाद में आगे आगे रहने वाला, लेकिन आखिरी अमल ऐसा कर गया जो दर्द और तकलीफ बर्दाश्त न कर सका और अपनी तलवार से अपने सीने को रखकर सीने पर बोझ ही डालकर खुदकुशी कर लेता है और मर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, है तो जहन्नमी। यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि जिंदगी भर अमल करने के बावजूद कोई जरूरी नहीं कि हम और आप जन्नत में चल जाएं, पता नहीं आखिरी अमल हमारा कौन सा। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, आखिरी उम्र पर होता है दारोमदार, आखिरी अमल पर। इसीलिए जब कहो कि अल्लाह हमें इस्लाम पर जिंदा रखे, तो ये भी कहो कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान को फरमाओ, मरते वक्त हमारी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमानो वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हर मुसलमान को गौर करना चाहिए कि वो इस्लाम के अंदर कितना दाखिल है, क्या वो पूरा पूरा है, कितने परसेंट है। पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब ये है कि दुनिया की सारी चीजों में सबसे ज्यादा महबूब चीज उसकी नजर में इस्लाम हो। अगर किसी चीज की कुर्बानी देना पड़ रही है तो अपनी महबूब चीज की वो कुर्बानी न दे, दूसरी चीज की कुर्बानी। दोनों चीजों की जरूरत है आपको, लेकिन किसी एक चीज की जरूरत कुर्बानी देना पड़ रही है तो ऐसे मौके पर आप छोटी चीज की कुर्बानी देते हैं, बड़ी चीज की कुर्बानी न देते। मसलन एक चाकू है, आप उससे छुरी चाकू उससे सब्जी काटते हैं, आलू काटते हैं, कद्दू काटते हैं, बैगन काटते हैं, सब्जी काटने के इस्तेमाल के लिए आपने उसको रखा हुआ है, जरूरी चीज है रखें। लेकिन घर में आपकी एक सोने की ईंट की है, क्या आप जितनी हिफाजत सोने की ईंट की करते हैं, क्या उतनी ही हिफाजत आप चाकू की भी करते हैं? नहीं। चाकू किचन में जहां चाहा डाल दिया पड़ा है, लेकिन अगर सोने का कोई बिस्किट आपके पास रखा है 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, आप उसको जहां मर्जी होगी वहां नहीं डाल सकते, जहां चाहेंगे वहां नहीं रख सकते हैं, बल्कि उसे आप अपने घर के किसी सुरक्षित रूम में और
और उस सुरक्षित रूम के अंदर भी सुरक्षित अलमारी में, उस अलमारी के अंदर भी सुरक्षित किसी बॉक्स में आप उस सोने के बिस्किट को आप रखेंगे, सोने की ईंट को आप रखेंगे। क्यों? जरूरत तो आपको चाकू की भी है, जरूरत आपको सोने के उस बिस्किट की भी है, दोनों चीजों की जरूरत है आपको, लेकिन हिफाजत आप सोने के बिस्किट की जितनी ज्यादा करेंगे उतनी इसकी नहीं चाकू की। यही चीज होनी चाहिए। दुनिया जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के लिए कमाना और मेहनत करना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें, उनके मुस्तकबिल के लिए हमें मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस्लाम की हिफाजत भी करना जरूरी। यहाँ पर आपकी नजर में जो इस्लाम की मोहब्बत होनी चाहिए उतनी मोहब्बत अपने बीवी होना चाहिए, लेकिन किसी एक की कुर्बानी देने की जरूरत पड़ रही हो तो बीवी और बच्चों की दे दी जाए, लेकिन इस्लाम की न दी जाए। फर्ज कर लीजिए खेती बाड़ी वाले आप इंसान हैं, आपने अपने खेत में हल चलाया, धान बोया और वहां से लौटकर आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मेहनत करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में आपको ख्याल आया कि मेरे 5 रुपए का कलम, 5 रुपए का पेन मेरा खेत में गिर गया। आप घर नहीं जाते हैं, वहीं से मुड़ते हैं, 5 रुपए का पेन खेत में लेने के लिए जा रहे हैं कि कहीं छूट गया, कहीं हम भूल गए, कहीं गिर गया है। आप अपने खेत की तरफ जा रहे हैं, घर नहीं गए, वहीं से लौटते हैं और खेत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन खेत में भी जाने से पहले आपको किसी ने बता दिया कि आपका एक बकरा है जो 5000 का है, वो मोहल्ले के कुएं में गिर गया है, जल्दी जाओ उसकी जान बचा सकते हो और उसको जल्दी से कुएं से निकालो। तो अब यकीनन आप 5 रुपए का पेन उठाने नहीं जाएंगे, आप 5 रुपए के पेन की कुर्बानी दे देंगे और 5000 रुपए का बकरा आप उसकी हिफाजत के लिए और सुरक्षा के लिए आप बढ़ जाएंगे और उस कुएं से अब अपने बकरे को खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं हो सकता कि बच जाए। जहां तक मुमकिन होगा अपनी पूरी ताकत लगा देंगे उसको बचाने की। क्यों? क्योंकि ये कीमती चीज है, वो 5 का है कि 5000 का है, पेन 5 रुपए का है, 50 रुपए का है और बकरा 5000 का है। तो जाहिर है कि आप कीमती चीज की हिफाजत करेंगे और उसके लिए छोटा नुकसान अगर हो रहा है तो वो जाने देंगे। यही इस्लाम है। इस्लाम चाहता ही ये है, वो मुतालबा करता है कि मेरी हिफाजत इतनी हो कि मेरी हिफाजत के लिए अगर छोटी चीजों की कुर्बानी देना पड़े। उमर इब्न अब्दुल अजीज का वो दौर याद करो जिनकी हुकूमत फ्रांस और जापान सबको शामिल थी, पूरे सिंध के इलाके को घेरे हुए थी। इतनी बड़ी, इतने बड़े मुल्क का मालिक, लेकिन रात के अंधेरे में अपनी लौंडी, अपनी खादिमा, काम करने वाली को देखता है कि वो दूध का एक प्याला लेकर चली आ रही है।